بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے بہترین وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے 3 بڑے مسائل کا حل پوشیدہ ہے، ایسے مسائل کہ جن سے کوئی بھی شخص مبرہ نہیں ہے اور کوئی بھی فرد واحد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ تینوں چیزیں نہیں چاہیے۔ تو آپ بھی اگر ان تینوں مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر آج کے اس نشست میں ضرور حاضر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اسے صدقہ جاریہ کے لیے اس سے شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگار خدا اس سے بھرپور استفادہ کر سکے اور ہمارے اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ میرے عزیزو، کون ایسا شخص ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں ہمیشہ رزق و روزی کی فراوانی رہے، برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کا دسترخوان ہمیشہ اس کے ہاں سجا رہے اور اسے ہمیشہ مالی استحکام حاصل رہے؟ اس طرح کون ایسا شخص ہوگا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ہر جگہ پہ عزت ہو، اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ لوگ باگ ادب و آداب سے پیش آئے اور وہ جہاں پہ بھی جائے ہر خورد و کلاں، پیر و جوان، اپنا بیگانہ سب اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے؟ اور عزیزان من، کون ایسا فرد ہوگا اس دنیا میں کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہمیشہ طاقتور اور قوی و توانا رہے؟ یعنی کون ایسا شخص ہے کہ جس کے مخالفین نہیں ہوتے ہیں اس دنیا؟ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بدخواہوں کے شر سے محفوظ رہے، اس کو اتنی طاقت، اتنی قوت حاصل ہو کہ وہ اپنے دشمنوں پہ، مخالفین پہ ہمیشہ حاوی و غالب رہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل ایسا ہی ہے کہ زندگی کے ان 3 اہم پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا تو اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے یہ تینوں چیزیں عنایت کرے گا۔ یہ تینوں چیزیں اس کے توفیقات میں شامل ہوں گی، اس کے رزق و روزی میں برکت ہوگی، اس کی عزت و احترام میں اضافہ ہوگا، وہ اپنے دشمنوں اور مخالفین پہ ہمیشہ حاوی و غالب رہے گا۔ احباب گرامی، بلا مزید کسی توقف کے چلتے ہیں آج کے اس نایاب و نادر روزگار عمل کی طرف کہ جو مشتمل ہے 3 ایسے دعائی کلمات کے اوپر کہ جو اپنی جگہ جامع و ترین اور بے مثل ہے۔ آج کا یہ عمل، اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقہ کار کو اپناتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 5 نمازوں کے بعد ایک مخصوص تعداد میں ان تینوں دعائیہ کلمات کا ورد کیا کرے، یا پھر صبح و شام ایک مخصوص تعداد میں بیٹھ کے اہتمام سے الگ سے جانماز بچھا کے وضو کاملہ کر کے ان تینوں کلمات دعائیہ کا ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ کلمات مبارکہ کے جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد بلا فاصلہ 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہی 3 کلمات مبارکہ ان کا 11 مرتبہ ورد کیا کرے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے، آنکھیں بند کر کے، اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہیں اور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فاغننی۔
یہ 3 کلمات مبارکہ ہے، ان کا ترجمہ بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو ورد کرتے ہوئے ذرا مزہ آ جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور اس رب العزت سے مانگ کیا رہے ہیں۔ پہلا اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے معبود، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، مجھے قوت بخش دے، مجھے قوی کر دے، مجھے توانا بنا دے، مجھے طاقتور بنا دے۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں ذلیل ہوں، میں پست ہوں، میں سب سے نیچے درجے کا مخلوق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن تیری ذات سب سے برتر ہے، اکبر ہے، تو مجھے اپنے کبریائی کے صدقے میں مجھے عزت بخش دے، مجھے معزز کر دے، مجھے اپنے مخلوق کے درمیان صاحب عز و شرف بنا دے۔ اور تیسرا کلمہ ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے رازق، اے سب کو رزق دینے والی ذات، میں تو فقیر ہوں، لاچار ہوں، محتاج ہوں، فاغننی، مجھے غنی کر دے، غنایت عطا کر دے، مجھے بے پرواہ کر دے، سب سے بے نیاز کر دے، صرف اور صرف اپنا محتاج رکھ لے۔ یہ 3 کلمات ہیں عزیزان محترم کہ انسان جب اس کو صدق دل سے پڑھتا ہے، صدق نیت سے پڑھتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کاملہ جوش میں آتی اور پھر وہ انسان مایوس اور نا امید نہیں لوٹتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اول و آخر اور درمیان میں 11 مرتبہ ان 3 کلمات مبارکہ کا ورد کیا کریں۔ جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب یا عشاء کے بعد آپ کو اختیار ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ وہی جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں انہی 3 کلمات مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 111 بار، 111 یہ عدد اپنے اندر خود ایک عظیم تاثیر رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس رب العزت، اس رازق مطلق اور اس قوی مطلق کے دربار سے آپ کو کیا ملتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو دوامدار پڑھتے رہیں اور اس کے اوپر مداومت جاری رکھیں۔ ہمارا کام الہی خزانوں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے اور ان کو اپنانا، اپنا بنانا، ان پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ باقی اس نشست کے لیے اتنا ہی، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی کسی نشست تک اگر زندگی نے یاری کی تو رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔